Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class Compiler Construction CS 411 week 2 اور کلاس جو ہے وہ تقریباً 3 منٹ کا وقت لگ گیا اسے کنیکٹ کرنے میں بیکاز انٹرنیٹ جو ہے وہ وائی فائی واز ناٹ لائف، تو میں نے ایتھرنیٹ سے بھی کنیکٹ کیا ہے. اور آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کی کیوری آئی تھی ریگارڈنگ لیکچر اپلوڈ، تو وہ ٹیمس پر تو ریکارڈ میں اویلیبل ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو ایکسیسیبل ہیں کہ نہیں. جہاں تک اس کو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرنے کا ٹاسک ہے تو آئی کین شو یو ہیئر. اسٹل میں نے اس کو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ اب ڈاؤن لوڈ پہ لگا ہوا تھا تو 139 MB ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. اس وقت میں اپنے آفس میں ہوں، کیمپس کے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ، اور یہاں پہ یہ پروگریس اس کی رک گئی ہے. تو یہی سچویشن اپلوڈ میں آ رہی ہے کہ وہ 300-400 MB تک جا کر تو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. I have tried several times on the weekend from home and I have also tried today from office. تو جیسے یہ کوئی مسئلہ اس کا سالو ہوتا ہے انٹرنیٹ کا تو وہ یوٹیوب کے چینل پہ بھی اویلیبل ہو جائیں گے. However ابھی آپ کی ٹیمس پہ چینلز میں جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، تو وہاں سے اگر آپ کی یو ٹی والی آئی ڈی ایکٹیو ہے تو آپ اس کو وہاں سے سن سکتے ہیں. لیکن چینل پر بھی اویلیبل ہو جائیں گے ایز سون ایز دس انٹرنیٹ پرابلم ایٹ کیمپس از ریزالو. تو آئی تھاٹ کہ آفس سے یہ ہو جائے گا اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ، لیکن اس میں بھی وہی ایشو جو ہے وہ مجھے صبح سے فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ اٹ کنیکٹس اور پھر یہ جو ہے وہ یہ دیکھیں اب یہ اس نے دوبارہ سے لگا دیا ہے ڈاؤن لوڈ پہ خود بخود. اب یہ it will go up to some point and then it will halt. I'm not sure what is the problem. اس کے بعد خوشبو بیٹا کا پرابلم تھا آئی ڈی میں، تو وہ میں نے ریفریش کیے یہاں سے. ابھی آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے بیٹا آپ کا؟ is she in the meeting or not? I think آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. اوکے بیٹا. تو میرا خیال ہے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا خوشبو بیٹا کا. یہ No, پچھلی sir. دفعہ بھی ٹیمز میں لاسٹ ٹائم بھی یہ کوئی مسئلہ تھا. آپ کے نہیں یہ جو گریجویٹ ہو گئے ہیں بچے، ان میں ان کے اسٹوڈنٹ تھے شہریار، بلکہ آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہے تھے بیٹا وہ او ایس کی لیب میں. شہریار تھے یا نہیں؟ شہریار نہیں تھے، وہ دوسرے والے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ان کا FYP پروجیکٹ بھی میرے پاس تھا. شہریار تو نہیں آئے تھے اس میں، تو دوسرے عمار، جی عمار جو تھے وہ ان کو میں نے کئی دفعہ ڈیلیٹ کر کے ایڈ بھی کیا اور کامن صاحب سے بھی ریفریش کرایا، لیکن وہ میٹنگ میں اپنی جو یوٹیوب والی آئی ڈی تھی اس سے وہ جوائن نہیں کر پاتے تھے. تو وہ پھر میں واٹس ایپ پہ وہ مجھے کال کر لیتے تھے اور وہ موبائل سے سن لیتے تھے، یا پھر کسی گیسٹ ای میل آئی ڈی سے وہ سائن ان ہو کے تو پھر وہ لیکچر اٹینڈ کر پاتے تھے. لیکچرز میں وہ تھا لیکن اس کا آئی ڈونٹ نو کہ آئی ڈی سے کیا ایشو تھا. تو اس کی میں نے ریفریش کر دی ہے خوشبو کی آئی ڈی، اینڈ یو کین آلسو ریکویسٹ شہزاد صاحب وہ بھی آپ کا ریسیٹ کر دیں اس میں، تو میں بھی مسئلہ حل ہو گیا. بٹ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اوکے جی، تو آج کی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. ایز یوزول آئی ول ٹیک یو ٹو دا کورس آؤٹ لائن، جس میں سے ہم لیٹ می فرسٹ اوپن course outline so that I can share it with you. Okay, so مجھے ایک تو کالس ڈیورنگ نماز میں ریسیو ہوئی ہیں. ایک تو آپ کے سینئر کی تھی سید حسن شبیر کی، اور انہوں نے تو ایک ٹائم کی تھی، اور پھر کوئی اور اسٹوڈنٹ تھے وہ ریپیٹڈلی کالس کر رہے تھے. تو اگر آپ کی ایک دفعہ میں کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوں تو کائنڈلی اسے سمجھ جایا کریں کہ یا تو میٹنگ میں ہوں گا یا پھر نماز میں آئی واز ان نماز، اور میں فون سائلنٹ بھی کرنا بھول گیا تھا. سو اٹ واز رنگنگ اگین اینڈ اگین. ناٹ شیور کہ وہ کون سے اسٹوڈنٹ تھے. اینی ویز جی،
We are in the week 2. हम दूसरे हफ्ते में इसके आगे हैं और लास्ट वीक में जैसा कि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की है उनको पता होगा कि हमने इंट्रोडक्शन वाई टू स्टडी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एज अ कोर कोर्स डिवीजन ऑफ द प्रीरेक्विजिट कंप्यूटर थ्योरी जो हमने बिल्कुल लास्ट लेक्चर में हमने किया था 1 घंटे में एंड फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने जो कंसल्ट की थी स्टडी मटेरियल वो था प्रीफेस ऑफ मोर्गेनसन बुक एंड रावी सेठी एलमन यानी ड्रैगन बुक का चैप्टर 1। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा वीक 2 है जिसमें हम लेक्सिकल एनालिसिस फेज को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पहली चीज़ हमने करनी है वो है फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। ऑल्दो ये आपको बहुत ब्रीफली प्रीफेस ऑफ मोर्गेनसन की बुक से मैंने दिखाया था, इसको हम थोड़ा सा आज एट लेंथ स्टडी करेंगे और उसके बाद हमने ये 2 हफ्तों के हमारे टॉपिक्स हैं। हमने टास्क परफॉर्म इन लेक्सिकल एनालिसिस फेज। लेक्सिकल एनालिसिस फेज कंपाइलर का होता क्या है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन करेंगे और इसके अंदर कौन कौन सी टास्क परफॉर्म होती है। तो हर टास्क को हम एग्जामिन करेंगे, उसको लर्न करेंगे, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स देखिए कंप्यूटर थ्योरी के और आपको मैं टास्क हर लेक्चर के अंदर क्लियर करूँगा कि आप उसे सॉल्व करें। उसके बाद आपके पास ये बेसिक टास्क सीखने के बाद फिर टोकन्स के इंट्रोडक्शन देंगे। इसमें ज़रूर कंप्यूटर थ्योरी का इस्तेमाल होगा लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी है और टोकन्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं कंपाइलेशन के प्रोसेस में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज टूल्स, फिर लेक्चर्स और लेक्चर जनरेटर्स को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने जो ये वाला वीक है और इससे नेक्स्ट वीक है यानी सेकंड और थर्ड वीक में हमने ड्रैगन बुक के चैप्टर 2 और मोर्गेनसन के चैप्टर 1 को हमने टच करना है और ये टॉपिक हमारा कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में से ही होगा। तो अब हम ज़रा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वी आर गोइंग टू ओपन बोथ रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट और रेफरेंस बुक, और फिर हम वहाँ से आगे लेके आज के लेक्चर को चलते हैं। सो लेट मी शेयर फर्स्ट विद you the book of Ravi Sethi Elman, which is called the Dragon Book. तो ये स्टूडेंट्स ड्रैगन बुक आपके सामने मुझे उम्मीद है आपने पिछले हफ्ते में जो हमने पढ़ा था उसे पढ़ने की ज़रूर कोशिश की होगी। किताब में से लेक्चर के बाद बुक रीडिंग भी अच्छी होती है, ख़ास तौर पे जो कंटेंट्स आपके थ्योरी से रेलेवेंट हों उसमें बुक रीडिंग इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। So as you guys might have studied at least मोर्गेनसन का आपने प्रीफेस ज़रूर पढ़ा होगा। अगर यहाँ से आपने नहीं भी उसको किया तो मोर्गेनसन से आपने प्रीफेस जो है वो मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर जो है वो इस्तेमाल किया होगा। तो आज की जो हमारी प्राइमरी एंगेजमेंट है या प्राइमरी कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो ये आपके सामने चैप्टर 1 ऑफ ड्रैगन बुक और पेज नंबर है जी 10, द फेजेस ऑफ अ कंपाइलर। दिस इज़ वेरी ट्रिवियल एंड वेरी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन आफ्टर द इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो कंपाइलर जो है आपके देखें सोर्स प्रोग्राम से आप टारगेट प्रोग्राम तक हैं और ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको डिफरेंट रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं, ये फेजेस हैं जिन फेजेस से एक सोर्स प्रोग्राम गुजर के तो टारगेट प्रोग्राम तक पहुंचता है। हमने पिछले हफ्ते ये चीज़ देखी थी थ्योरी में जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि कंपाइलेशन प्रोसेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कंपाउंडेड टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है और जब आप किसी डिफ़िकल्ट या लेंथी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी कि जब 8 से 10 स्टिक्स को कंबाइन करते हैं तो उन्हें तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक एक स्टिक को अप्रोच करें तो उनको तोड़ना आसान होता है। वो तो खैर यूनिटी स्ट्रेंथ की स्टोरी थी, लेकिन इसी तरह से अगर कोई मुश्किल मसला हो तो आप उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करते हैं, ना कि आप उसको एकदम से जो है वो अगर करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। सो फेजेस के अंदर आप उस मसले को हल करते हैं। इसी तरह से
اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے کوئی اچھا آٹو میکینک بننا ہے یا اچھا الیکٹریشین بننا ہے تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک ہی دن کے اندر آپ یا ود ان ون گو آف ون ویک اور سو آپ ود ان ون ویک جو ہے چیزوں کو دیکھ کر یا ان کو پڑھ کے یا ان کو ہلکا پھلکا ایکسپیریمنٹ کر کے آپ بڑے اچھے الیکٹریشین یا آٹو میکینک یا پلمبر ٹھیک ہے بن جائیں یا پھر آپ انجینئر یا ڈاکٹر بن جائیں. جتنی کمپلیکسٹی زیادہ ہوتی ہے کسی ٹاسک میں اتنے فیزز کی ضرورت آپ کو اس میں پیش آتی ہے. جتنی آسان ٹاسک ہوتی ہے آپ اسے ون گو میں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سیل فون کو چارجنگ ساکٹ سے کنیکٹ کرنا دس از اے سمپلر ٹاسک اور آپ آبزرویشن کے بعد اسے ون گو میں اچیو کر سکتے ہیں. لیکن پہلی دفعہ کار کو ڈرائیو کرنا اس سے تھوڑا مشکل کام ہوگا. بائک یا کار یا سائیکل کی ڈرائیونگ سیکھنا اس میں آپ کو ہو سکتا ہے اس چارجر کی نسبت زیادہ اسٹیپ سیکھنا پڑیں کہ کار میں کتنے گیئرز ہوتے ہیں, بریک اور کلچ اور ایکسلریٹر میں کیا فرق ہے. اگر آٹومیٹک ہے تو اس میں کلچ نہیں, اس میں بریک اور ایکسلریٹر ہے, اور ڈی پی این ایل ان سب موڈز کا کیا مقصد ہے, اور وائپرس کہاں سے کام کرتی ہیں, لائٹس کس طرح سے, اور انڈیکیٹرز آپ نے کہاں سے دینے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیمیسٹیفائر ڈی فراسٹ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, یہ سارے فنکشنس. اسی طرح سے اگر آپ سائیکل یا بائک چلانی سیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ڈفرینٹ اسٹیپس ہوں گے, تو اس کو ون گو میں پورا کا پورا ایبزارب کرنا میں بھی ڈیفیکلٹ. اسی طرح سے اس کی بیسک کیئر بھی آ جائے گی تو اس میں بھی آپ کو فیزز میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. سو اٹ از اے کامن پرنسپل آف لاجک کہ جتنا آپ کا کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے اتنی اس کی ٹاسک زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کی ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ ہے یا کار کو مینوفیکچر کرنا ہے یا کسی اسپیس شٹل کو مینوفیکچر کرنا ہے یا آپ نے کوئی ہیلتھ کیئر اکوپمنٹ کو مینوفیکچر کرنا ہے تو وہ کافی کمپلیکس ٹاسک ہے اور اس میں گاڑی کو سیکھنے سے زیادہ آپ کو مراحل سے گزرنا پڑے. تو اسی طرح آپ لوگ انجینئر ڈاکٹر یا پروفیشنل ڈگری کرتے ہیں تو اس کے لیے یو ہیو ٹو فرسٹ کلیئر یور ہائی اسکول جس میں آپ ایف ایس سی تک پڑھ کے آتے ہیں اور پھر آپ یونیورسٹی یا کالج سے 4 ایئر ڈگری کرتے ہیں اینڈ دین یو بیکم پروفیشنل انجینئر این ایم بی بی ایس ڈاکٹر, یا آپ پروفیشنل گریجویٹ ہو جاتے ہیں کسی اپلائیڈ اور سوشل سائنسز کے اندر, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں. تو یہ گریڈز میں فیزز میں پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, مڈل ایجوکیشن, ہائی اسکول اینڈ انڈر گریڈ ڈگری, اس میں یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں جس میں ڈیوائڈ کر کے آپ کی ٹاسک کو, ایک انجینئر کو پروڈیوس کرنے کی ٹاسک کو آسان بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے آٹو میکینک بننا ہے کنونشنل وے میں تو ہی اسپینڈس سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم, اس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے پرسن ٹو پرسن, لیکن اسے کچھ نہ کچھ وقت مختلف فیزز میں کسی نہ کسی کوچ کی نگرانی میں گزارنا پڑتا ہے اور چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے. دین a person becomes an auto mechanic or an electrician or even a plumber. پلمبنگ بھی کوئی اتنی آسان ٹاسک نہیں ہے. یا جو سول ورکرز ہوتے ہیں they also learn پہلے لیبر کے طور پہ کام کرتے ہیں, then they become mason at later part of their career. So اس کو اگر ہم کمپائلر کے ساتھ کمپیئر کریں, یہ میں نے ایگزامپلز آؤٹ آف دا وے کیوں دی کیونکہ کمپائلر کا آپ نے کل موگینسن کی سلائڈ سے پڑھا تھا کہ اس کا کانسیپٹ صرف پروگرامنگ لینگویجز تک محدود نہیں ہے. آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹو اینی پروسیس جہاں پہ آپ کی ٹرانسلیشن انوالو ہو. ایون ان لنگوسٹکس میں بھی اس کا کافی استعمال ہے. آپ نے انگلش کو فرینچ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, فرینچ کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سمبلز ہیں, آپ نے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ انجن جو ہے وہ اسکریچ سے پروگرام کرنا ہے, ناٹ یوزنگ گوگل اسپیچ اے پی آئیز یا جاوا اسپیچ اے پی آئیز یا مائکروسافٹ فاؤنڈیشن کلاسز نہیں, بلکہ آپ اسکریچ سے اگر پروگرامنگ کر رہے ہو تب آپ کو ٹرانسلیشن فیزز کی ضرورت آئے گی اور وہاں پہ کمپائلر کا استعمال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹرانسڈیوسرس کے اندر جو آپ نے پچھلے سیمیسٹر میں آٹومیٹر تھیوری میں پڑھے تھے اس کے اندر بھی آپ بیسیکلی ایک اسمال کمپائلیشن پروسیس کو ہی پرفارم کر رہے ہیں. تو اسی لیے تھوڑی سی اس کی لینتھی میں نے ڈیٹیلز آپ کو بتا دیں. اب ہم ذرا ٹیکنیکل پرسپیکٹو کی طرف آ جاتے ہیں phases of compilation کے. So first we take its definition. Conceptually, a compiler operates in phases, each of which transforms the source program
from one representation to another. A typical decomposition of a compiler is shown in this figure. In practice, some of the phases may be grouped together as mentioned in section 1.5, and the intermediate representation between the group phases need not be explicitly constructed. मैं आपको कल भी बताया था कि ये जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस या हायरार्की में हो, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. इट डिपेंड्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन. इसी तरह से ये फेजेस कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लेक्सिकल और सिंटैक्स एनालाइजर आपको दुनिया के हर कंपाइलर में इस्तेमाल करना पड़ेंगे. इन दो चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर यू कैन नॉट एट ऑल make a programming language functional compiler. The token recognizer and the grammar. These two things are very fundamental to any abstract or formal language. And if you are writing a translator compiler, then you must have written, by writing, you have written its grammar. For writing a grammar, you must know the tokens in your language. And the dictionary or tokens are obtained from the lexical analysis phase. The lexical analyzer output provides token to the syntax analyzer, and the input of the syntax analyzer is the stream of tokens, and its output is the rules, the written rules, or you may call it combination of rules, you may call it a grammar, which is called Backus norm or context free grammar. तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपके बाकी फेजेस मर्ज भी हो सकते हैं, कुछ स्किप भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो जो फेज हैं ये लाजमी होंगे. और इसके साथ साथ एरर हैंडलिंग और सिंबल टेबल मैनेजर भी आपको हर तरफ नज़र आएगा. सिंबल टेबल जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये स्कोपिंग के लिए और सिंबल के स्कोप और लाइफ टाइम के लिए ये इस्तेमाल होता है. एक इसका ये काम है, इसके और भी बहुत से काम हैं. इसका पूरा चैप्टर आएगा जिसमें हम इसकी तफसील से पढ़ेंगे और इसके जो कंप्यूटर थ्योरी टूल्स हैं उसको भी अप्लाई करेंगे कि ये और कौन कौन से काम कर सकता है. तो अब हम आपको मैं आज की क्लास में वन बाय वन हर फेज का मकसद तफसील से आपको बताता जाऊंगा. सो हम शुरू करते हैं जी लेक्सिकल एनालाइजर से. आपका सोर्स प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइलर में जिस फेज को जाता है वो कहलाता है जी लेक्सिकल एनालाइजर. तो लेक्सिकल एनालाइजर जैसा कि मैंने आपको पेंट को भी ओपन कर लेते हैं और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं, आपकी तरफ वापस आ जाएंगे. पहला जो हमारा फेज है वो है लेक्सिकल एनालिसिस. ठीक है, कंपाइलर में सोर्स प्रोग्राम इसमें जाता है. ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका दूसरा और ज़्यादा नोन नेम जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है टोकन रिकॉग्नाइजर. ये टोकन जनरेटर भी है बाय द वे. टोकन रिकॉग्नाइजर या टोकन जनरेटर भी इसको कहते हैं. हर लैंग्वेज का आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट की होती है जिससे उसकी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग of the set of tokens in a particular language is generated by that RE. And that RE वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, 1 से लेके n तक तमाम कमांड्स का यूनिफाइड RE या यूनिफाइड FSA. जब आपने क्लिनिक थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन पढ़ा हुआ है, अगर मैं ये कहूँ कि RE या मैं कहूँ FSA या मैं कहूँ डिटर्मिनिज्म तक रहेंगे क्योंकि हम प्रोग्राम भी करना है, मैं FSA कहूँ या RE कहूँ, they both are the same thing as per clinic theorem of unification. We don't go to non-determinism, although we will definitely study non-determinism in this phase. लेकिन जब वो प्रोग्रामेबल फॉर्म में टोकन्स आते हैं तो वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं. तो अगर आपकी सी लैंग्वेज है, आप उससे मिलते जुलता कोई सबसेट बना रहे हैं और आपने सी आउट सी इन, इसके साथ साथ आपने जी C++ है तो उसमें C भी शामिल होती है, हम printf भी लिख लेते हैं. ठीक है, printf. इसी तरह से आपको पता है कि WinSTK में WS printf भी होता है तो हम WS printf भी कर लेते हैं.
اور اسی طرح سے ہم کچھ اور کمانڈس بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ اسٹرکچرس کو انیشلائز کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اسٹرکٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کلاس کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اسٹارٹ اور کلوزنگ پیرنتھیسس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں. تو اب یہ سارے کے سارے ٹوکنز فرض کریں اس لینگویج میں 7 ورڈز ہیں. یہ والے آپ ایک لینگویج کا کمپائلر لکھ رہے ہیں اور اس زبان میں 7 الفاظ ہیں. تو آپ کی سب سے پہلی ٹاسک کیا ہوگی اسٹوڈنٹس؟ ڈٹرمنسٹک مشینز ڈیزائن کرنا، اس کی آری لکھنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آل فائنائٹ لینگویجز آر ریگولر بائی تھیورم 5 آف کمپیوٹر تھیوری. کیا یہ فائنائٹ ورڈز ہیں سب؟ جی ہاں. تو آپ کی کیا ہوگی، آپ کی جو لینگویج ہے یہ ساری کی ساری ریگولر ہوگی، جتنے بھی الفاظ ہیں، کیونکہ یہ فائنائٹ ہیں اس لیے یہ سب ریگولر ہیں. اور آپ بڑی آسانی سے ان کی خارج بھی لکھ سکتے ہیں اور ایف ایس ایز بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. اب اس میں 2 طرح کے پرابلمس سے آپ کو سامنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ آپ اتنے بڑا سگما جو ہے اس کے ساتھ آپریٹ کریں A to Z اور 0 to 9 اور اسپیشل کریکٹر سیٹ، یعنی کہ جو آسکائی کے 127 الفاظ ہیں تو آپ کا سگما 127 کے اوپر گرو کرے، اور کوئی بھی آپ آپریشن پرفارم کرتے ہیں تو ہر کیو آئی سے 127 ایج ایمینیٹ ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے سی آؤٹ کا ایف ایس اے بنانا ہے اور ہم اگر آسکی سیٹ کو اپنا سگما آئی لے کے چل رہے ہیں تو آبویسلی آپ سی سے ہی جیتنے کی طرف جاؤ گے، لیکن آپ کو آل ادرس باقی کے 126 کریکٹرز آپ کو یہاں پہ راؤٹ کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ سی کے بعد اگر کوئی بھی کریکٹر آئے گا دوسرا تو آل ایکسیپٹ سی، وہ یاد ہے نوٹ پیڈ والا آپ کا ایف ایس اے جو 5ویں چیپٹر کے آخر میں ایک نوٹ پیڈ والا ایف ایس اے تھا جس میں آپ نے کیٹ کے لفظ کو ریکوگنائز کرنا تھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آل ایکسیپٹ کا ورڈ تھا. آپ اسی طرح سے یہاں پہ آل ایکسیپٹ کو لکھ سکتے ہیں اس لوپ پہ، اور جیسے ہی آپ کے پاس وہ آتا ہے تو آپ یو کین موو فارورڈ. تو پھر اب آپ کے پاس دیکھیں یو اور ٹی نے آنا ہے، تو اسی طرح سے یو اور ٹی. تو یہ کافی کمبرسم ہو جاتا ہے اگر ہم اتنا لارج سگما رکھیں اور اس کے اندر آپ کے پاس ایکوریسی کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اے اور بی یا 0 اور 1 کے سگما سے ہی ان تمام کمانڈس کو جنریٹ کرتے ہیں. ویسا ہی جیسا آپ نے اپنے سیمیسٹر پروجیکٹ میں آپ نے ڈفرینٹ کمانڈس کو ایسوسیٹ کیا تھا اے بی اور 0 1 کے ساتھ. سو سیمیسٹر پروجیکٹ میں آلدو آپ اپلائیڈ کمپیوٹر تھیوری کا کام کر رہے تھے، لیکن آپ نے ان نوئنگلی لیکسیکل انالیسس آف کمپائلیشن بھی پرفارم کی. اس میں آپ نے کمانڈ سلیکٹ کی جیسے کسی بھی زبان کی کمانڈس ہوتی ہیں، پھر آپ نے اس کو سگما اے بی یا 0 1 کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کیا اور پھر آپ نے اے بی سے جنریٹ کی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا سگما اے اور بی ہے تو آپ کیا کرو گے اسٹوڈنٹس کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک 7 کمانڈس ہیں تو 2 کے کمبینیشن کے ساتھ ہم 4 بنا سکتے ہیں، اور 3 کے کمبینیشن کے ساتھ ہم 8 ڈفرنٹ سگماز obtain کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اے پلس بی کلوجر میں سے آل ورڈز آف لینتھ 3 نکالیں تو وہ 8 ہوں گے، جیسا کہ آپ نے چیپٹر 4 کی ایکسرسائز میں بھی یہ چیز نوٹ کی تھی کہ آپ کے پاس وہ ٹوٹل 8 ہونے ہیں. اب وہ 8 کس طرح سے بنیں گے اسٹوڈنٹس؟ آپ کو پتہ یہ ٹرپل اے اور پھر ظاہر ہے کہ آپ اس میں سنگل بی لے لیں گے اور پھر اس بی کو ٹریول کراتے جائیں گے. یہ بی آپ کا ٹریول ہو رہا ہے، یہ آپ کا بی ٹریول ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ 4 ہو گئے. اسی طرح آپ ٹرپل بی لے لیں اور اے لے کے اسے ٹریول کرائیں تو یہ 8 ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ لینگویج ایکسپینڈ بھی کر سکتی ہے تو ویل کلچرڈ ہونے کے لیے آپ کو 4 والا سیٹ لینا چاہیے. جب آپ لیکسیکل انالیسس لکھ رہے ہوں گے تو آپ 4 والا سیٹ لیجیے گا 4A. اب آپ نے اس میں سے ہر ایک، اور آپ کو پتہ ہے سیٹ تھیوری میں کے حساب سے ایک ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں ہوتا،
اور یہی رول کمپیوٹر تھیوری میں بھی ہم نے کاپی کیا ہے، اور ہم لیکزیکوگرافک آرڈرنگ میں ایک ایلیمنٹ کو ایک ہی دفعہ لکھتے ہیں، اس کی ریپیٹیشن دوبارہ نہیں۔ تو یہ ٹریپل اے اگر لیکزیکوگرافک آرڈرنگ میں ہے تو یہ یونیک کمانڈ ہے، تو اس یونیک کمانڈ کو آپ نے ایسوسیٹ کر دیا سی آؤٹ کے ساتھ۔ اسی طرح سے اگلی آپ کی یونیک کمانڈ ہے، اس میں ڈبل اے بی، اس کو آپ نے سی ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا۔ ایسا کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی پروسیسنگ پاور آن پیپر بھی اور مشین سائیکلز بھی بعد میں، اگرچہ ابھی ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کو سیو کر رہے ہو، اور کم کمپلیکسٹی کے ساتھ اور زیادہ ریلائبلٹی کے ساتھ آپ اپنا کمپائلر ڈیزائن کر رہے ہیں۔ تو آپ نے WS کے ساتھ BAA کو کر دیا اٹیچ، اسی طرح سے BBB کو آپ نے اسٹرک کے ساتھ، اور اب اگر ہم یہاں پہ A لینا شروع کریں تو یہ ایک یونیک کمبینیشن ہو گیا، پھر ہم A کو ٹریول کراتے جائیں گے تو آپ کے پاس BAB بن جائے گا، اور وہ یہاں پہ آ جائے گا اسٹوڈنٹس۔ اب دیکھیں 7 کمانڈز پوری ہو گئیں، اور ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ ABB بچ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یونیک 8 کمبینیشن تھے، لیکن اگر 7 ورڈز ہیں تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑے بہت مارجن ضرور رکھیں، مطلب 7 ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس میں 30 to 40% ایکسپینشن کا مارجن رکھیں لینگویج کے ٹوکنس کا، کیونکہ اگر آپ سگما 3 کا یہ اٹھا لیں گے تو پھر آپ کو جب اس سے 4 پہ مائگریٹ کرنا ہوگا تو شروع سے آخر تک دوبارہ لکھنے پڑیں گے سارے فیزز تھیوریٹیکل پارٹ میں، تو 40% ٹوکنز کا مارجن از ہیلدی۔ لیکن اب ہمارے پاس 3 کے بعد لفظی 4 ہے، تو پھر ہمیں اب 50%، 51% مجبوری ہے ہماری کہ ہم ایکسپینشن پہ لے کے جائیں اسے۔ تو اچھی کمپائلر لکھنے کے لیے جس میں ایکسپینشن کی سہولت بھی موجود ہو، آپ اس میں 4 والا سگما دے کے اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ تو آج کی آپ کی جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے، آپ نے فارم پہ پریکٹس کرنی ہے کہ کوئی بھی جاوا، سی شارپ، اسمال ٹاک سے آپ نے کمانڈس لینا ہے، اور ان کمانڈس کو اپنی طرف سے سگما سے ایسوسیٹ کرنا ہے، ان کی پہلے ریگولر ایکسپریشنز لکھنی ہے، اور پھر اب آپ نے ان کے ایف ایس ایز بنانے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ ہمارا کام لیکسیکل انالیسس میں جب آپ ٹوکنز کو جنریٹ کر لیتے ہیں اور یونیک ریگولر ایکسپریشن سگما کو ڈیسائیڈ کر کے بنا لیتے ہیں، تو نیکسٹ فیز از جنریشن آف فائنائٹ اسٹیٹ مشینز، بیکاز ایف ایس ایم سے پھر ہم آگے اس کو ایونچولی DTM کے بعد کوڈ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ سو اگلا ہمارا اس میں دیکھیں کام کیا ہوگا کہ اگر ہم نے سی آؤٹ کے لیے ہم نے اپنا کمبینیشن جو سلیکٹ کر رکھا ہے وہ ہے BBA، اور وہ بھی فائنائٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر میں اس کا ایف ایس سے بناؤں گا، آپ میں سے اکثر تقریباً بچے جنہوں نے کورس پاس کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس طرح کا آسان ایف ایس سے سب اسٹوڈنٹس بنا لیں گے۔ دیکھیں ایف ایس اے، اور یہاں پہ ایف ایس اے کی جگہ ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ لفظ جو ہے وہ ہے ٹوکن ریکوگنائزر۔ یہ ایک ٹوکن ہے، سیٹ آف ٹوکن نہیں ہے۔ آل ٹوکن کو جو ریکوگنائز کرتا ہے اسے لیکچر جنریٹر کہتے ہیں، اور جو کسی ایک ٹوکن کو ریکوگنائز کرتا ہے، یہ دیکھیں یہ ٹوکن ریکوگنائزر ہم نے یہاں پہ بنا دیا اسٹوڈنٹ، جو کسی ایک ٹوکن کو کر رہا ہے ٹوکن ریکوگنائزر، یا وہ کہلائے گا لیکچر۔ لیکچرز کو ہم نے آگے بڑی تفصیل کے ساتھ آنے والے ویکس میں اور لیکچرز میں پڑھنا ہے۔ تو اب آپ کو اسٹوڈنٹس یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے فائنائٹ ایف ایس اے بنانا از کوائٹ ایزی، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ ہم جو کورس ہے اس کی ٹرمینالوجی استعمال کریں گے، تو یہ ایف ایس ایم جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ٹوکن ریکوگنائزر ہے۔ ٹوکن ریکوگنائزر ایف ایس ایمز ہوتے ہیں جو آپ نے کورس 1 میں پڑھے تھے، اور ایف ایس ایمز کو ڈیزائن کرنے کا بہت آسان میں نے آپ کو رول آف تھم بتایا تھا کہ آپ ہمیشہ پہلے مسٹ کنڈیشن کو پلاٹ کریں۔ دس از دا پرنسپل آف میکنگ رائٹ ایف ایس ایز۔ یہ دیکھیں اسٹارٹ اور فائنل اسٹیٹ مت بھولیے، اس کے بعد باقی اسٹیٹس کو نام دے دیجیے۔ میں نے اس کے اندر مائنس نہیں لکھا، لیکن یہ سائن بھی اسٹارٹ اسٹیٹ کے لیے، یہ ایرو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔
हमने यहाँ पे ये 4 लिख दिया. अब मेरा अगला क्वेश्चन है, इज दिस एन FSA? आप में से कोई स्टूडेंट मुझे जवाब देगा कि क्या ये FSA है या FSA नहीं है? सर FSA नहीं है. गुड. FSA नहीं है क्योंकि इसमें आपको नो पाथ नज़र आ रहे हैं बहुत से. FSA के लिए अगेन मैं, वो बच्चे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो 5 टपल ना लिखी, लेकिन जिनको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है तो वो फिर से एज पर कोर्स वन प्रैक्टिस Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F आप इसमें ज़रूर लिखें. इसमें देखें आपके पास QI के अंदर 4 हमारे पास 4 का सेट बन रहा है और QI के बाद सिग्मा आई देखें 127 से आस्काई से हम ले आए हैं AB के ऊपर, तो इससे हमारा काम भी आसान हो गया और रिलायबिलिटी भी बढ़ गई. तो अब आप इसमें डेल्टा आई देख लेते हैं और इसी की बुनियाद पे हम कह रहे थे कि ये FSA नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा आई. आपको पता है कि फर्स्ट रॉ में आप क्या प्लॉट करते हैं, सिग्मा आई, और फर्स्ट कॉलम में क्या प्लॉट करते हैं, QI. हम यहाँ पे QI को प्लॉट कर देते हैं और वहाँ पे हमने सिग्मा आई को प्लॉट किया. अब हमने देखा कि जब आप 1 पे A को रेट कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट 2 पे जा रहे हैं, लेकिन जब आप 1 पे B को रेट करेंगे तो यहाँ पे नो पाथ आ जाएगा, यानी कि आपकी मशीन क्रैश कर जाएगी. सिमिलरली 2 पे अगर आप A को रेट करते हैं तो आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, लेकिन अगर 2 पे आप B को रेट करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास रेड बॉक्स आ गया, यानी नो पाथ, यानी कि ये मशीन क्रैश कर जाएगी अगर 1 या 2 पे B आया. इसी तरह से स्टेट 3 पे अगर आप A रीड करते हैं तो आप देखें स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, फाइनल स्टेट की तरफ, यानी कि 4 की तरफ. लेकिन अगर आप यहाँ पे भी B को रीड कर लें 3 पे तो मशीन क्रैश हो जाएगी, यानी कि ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है. जबकि स्टेट 4 पे कोई आउटगोइंग एज नहीं है, लिहाजा स्टेट 4 पे कुछ भी आ गया तो मशीन विल क्रैश. सो FSM बनाने का वही, या टोकन टोकनाइजर बनाने का वही गोल्डन प्रिंसिपल है, draw must condition and then fill the table as per your program's logic. अब हमारी लॉजिक क्या कहती है बच्चों कि सिर्फ A ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसी लैंग्वेज लिख रहे हैं. क्या A इसमें बार बार हो सकता है या एक प्रोग्राम में एक दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है. जैसे इन मेन आप जो लिखते हैं टोकन, मेन जो है फंक्शन वो एक दफ़ा ही आ सकता है C के किसी प्रोग्राम में. अब हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपने कोई ऐसी लैंग्वेज लिखी है जिसमें एक बार ही ये आपकी जो कमांड है वो आ सकती है. बेसिकली ये AB में तो हमने इसे ट्रांसलेट किया है ना, ये इसके बराबर है सी आउट. तो फर्स्ट करते हैं कि एक दफ़ा आ सकती है, फिर क्या शक्ल होगी, फिर तो हमें सारे के सारे बाकी एजेस कहाँ लेके जाने पड़ेंगे, D की तरफ. सो 1 पे अगर B आ गया, यू गो टू अ D डेड स्टेट. 2 पे अगर B आ गया तब भी आप डेड स्टेट पे चले गए. 3 पे अगर B आ गया तब भी आप डेड स्टेट पे आउट हो गए. 4 पे अब A अभी कुछ भी आए, A बस हमारी मस्ट कंडीशन थी, फाइनाइट लैंग्वेज है तो हम डेड स्टेट पे चले गए और डेड. और अब बताएं मुझे स्टूडेंट्स, क्या अब ये एक FSA है? अब देखें 1 पे आपने देखा B से आप कहाँ जा रहे हो, D पे. 2 पे B आया तो भी आप कहाँ चले गए, D पे. 3 पे भी आया तो भी कहाँ चले गए, D पे. 4 पे A या B आए तो आप कहाँ जा रहे हैं, D पे. अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इज दिस एन FSA और नॉट? क्या ये टोकन रिकॉग्नाइजर है? ये सर ऐसे, क्योंकि अब इसमें नो पाथ और मल्टी पाथ खत्म हो गया. मतलब मल्टी पाथ तो पहले भी नहीं थे लेकिन नो पाथ फिनिश हो गए. तो बेटा इसे थोड़ा सा अगर हम, आपका जवाब पहले तो ठीक था बेटा, लेकिन देखें यहाँ पे ये अभी भी नो पाथ D पे मौजूद है. यस सर, डेड स्ट्रेट. तो ये अभी भी अगर हम इसे कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होके क्रैश कर जाएगा. सो D पे भी हमें नॉर्मल शट डाउन करने के लिए वी हैव टू रिजॉल्व डीज एज वेल. D के भी आउटगोइंग एजेस आपको लगाने होंगे, वो ऑब्वियसली D ही होंगे. नाउ अभी भी हम देख लेते हैं आगे इसमें क्या Q नॉट है इसके अंदर. बाज़ औक़ात बच्चे जो पहला कोर्स था उसके फाइनल में
स्टार्ट और स्टार्ट स्टेट लिखना ही भूल जाते थे, यानी कोई किसी स्टेट को स्टार्ट डेजिग्नेट ही नहीं किया। आपने जो अपने जहन में सोचा होता है तो वो तो आपने सोचा है ना, लेकिन आपने जो पेपर पे लिखा है उससे नहीं पता चल रहा कि स्टार्ट स्टेट है। अगर स्टार्ट स्टेट नहीं है तो फिर तो आप कहीं हैं ही नहीं। FSA, NFA, TG, GTG, DTM, Q0 सब में है, तो यू आर नो वेयर। तो स्टार्ट स्टेट के बगैर हम कंप्यूटर थ्योरी के नॉन ग्राफ से बाहर हो जाते हैं। तो अब हमने देखा कि इसमें Q0 डेजिग्नेट हो गई है, और आपने एफ एम टी भी हो सकती है, लेकिन इस केस में F है। अब अगर हम इस ग्राफ पे गौर करें तो दिस इज अ टोकन रिकॉग्नाइजर विच रिकॉग्नाइज द टोकन सी आउट फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आपने डिज़ाइन की है। और ऑल्दो इट वर्क्स ऑन ASCII कैरेक्टर्स, बट थ्योरेटिकल वर्क को रिलायबल बनाने के लिए आपने सिग्मा IAB के साथ इसे अटैच कर दिया। तो अब ये देखिए, ये एक कंप्लीट आपकी कमांड हो गई और उसका टोकन रिकॉग्नाइजर भी बन गया। तो आपकी पहली टास्क ये है कि आपने 10 कमांड्स की, जैसे आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट लिया था। अब सेमेस्टर प्रोजेक्ट मत दे दीजिएगा, आप कोई भी लैंग्वेज, जावा, C#, C++, विजुअल बेसिक, यूनिटी, उसमें से एक्शंस लें, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लें, माई कंप्यूटर ले लें, एज ले लें, फायरफॉक्स ले लें। उसमें जो एक्शंस हैं उसके अगेंस्ट स्ट्रिंग्स को जनरेट करें। ज़्यादा बेहतर है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें, क्योंकि अभी हम कंपाइलर का काम कर रहे हैं। और आपने 10 उसके टोकन्स उठा के और 10 टोकन रिकॉग्नाइजर्स आपने बनाना है। अब जो आखिर में स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा जो अगला काम होता है ना, वो हमारे पास होता है टोकन 1 प्लस टोकन 2 प्लस टोकन n। ये हम हर लैंग्वेज पे लिखते हैं और इसका ग्राफ भी बनाते हैं, FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन। अच्छा, मैं आपको इसी लेक्सिकल एनालिसिस फेज में दिखाऊंगा कि ग्राफ को ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं होता। FSM को हम टेबल की शक्ल में, जैसे आपने अभी डेल्टा आई देखी थी कोर्स 1 में, ये थी बुनियादी डेल्टा आई। हम डोमेन और रेंज की फॉर्म में डेल्टा आई बनाएंगे और वो आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन की दूसरी फॉर्म हो। फाइनाइट स्टेट मशीन को आप मैथमेटिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। तो ये हमें हर लैंग्वेज के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए होती है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस चीज़ की है? लेक्सर जनरेटर की है। अभी जो मैंने CCC वाला बनाया था टोकन रिकॉग्नाइजर, वो कहलाता है लेक्सर। यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि मोगेंसन की बुक में लेक्सर और लेक्सर जनरेटर की टर्म इस्तेमाल हुई है, जबकि ड्रैगन बुक, जो कि थोड़ी ओल्ड बुक है, रावी शेरियलमन की, उसके अंदर टोकन रिकॉग्नाइजर और टोकन्स का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। और आपको ये पता ही है कि कंप्यूटर थ्योरी के जो टूल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो सिंबल सेट है, वो किसी स्टैंडर्डाइजिंग बॉडी लाइक ACM, ISO, OSI, IEEE, ANSI, किसी से भी स्टैंडर्डाइज नहीं हुए ऑन पर्पस। ठीक है, तो ये आपके पास हमारा जो टारगेट होता है लेक्सिकल एनालिसिस फेज में कंपाइलर के, लेक्सर जनरेटर के लिए RE की पहले आपने ऑब्टेन करना होगा। सो आपने कमांड्स ली, उनको टोकन सिग्मा आई के साथ, रिड्यूस सिग्मा आई के साथ एसोसिएट किया यूनिक कम्बिनेशंस के साथ। उसके बाद आपने हर टोकन के अगेंस्ट टोकन रिकॉग्नाइजर बनाया, और फिर आपने उन टोकन रिकॉग्नाइजर से लेक्चर जनरेटर बनाया। लेकिन इतना लंबा काम आप नहीं करना, आपने सिर्फ टोकन रिकॉग्नाइजर्स बनाने हैं। प्लेनी थ्योरम आप सबको आता है, आप लेक्चर जनरेटर बना सकते हैं। और इस चैप्टर के आखिर में आपको असाइनमेंट या क्लास टेस्ट होगा, उसमें आप ये काम कीजिएगा। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर टुडेज क्लास, यू जस्ट हैव टू search 10 commands from a language, be it Python, C++, Java, C#, MIT Scheme, or any other language, and associate with proper tokens, sigma I, and then write its regular expression, and then design an FSM, finite state machine, of that token recognizer, which is also called Lexer. We are not going to delve into Lexer generators at this stage. So now I will take you back to the book, जहाँ से
ہم کتاب سے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اٹینڈنس کر لیتے ہیں کیونکہ لیکچر میں 15 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. تو لیٹ می چیک ایل ایم ایس کے اس پہ آپ کی جو ہے وہ کوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے. ایل ایم ایس پہ میں سائن ان کر کے دیکھ لیتا ہوں. ابھی میرا خیال ہے کہ آپ کی ساری کلاس میں رجسٹر نہیں کرایا ہوگا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. کچھ بچوں کے پری ریک کا سمر کے ایگزامز ہو رہے ہیں، وہ ایشو ہوگا، کسی کا کوئی اور پرابلم ہوگی. تو 100% آئی بلیو کہ ابھی آپ کی وہ نہیں ہوئی ہوگی، بٹ اسٹل اگر ہو گئی ہے تو ہم وہیں پہ ایل ایم ایس پہ اس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ہمارے کنسٹرکشن کا آپ کا کورس ہے اینڈ ہیئر وی گو ٹو اٹینڈنس اینڈ اسٹل 5 اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن یہاں پر آئی ہے. تو ہم ایگزل پہ فی الحال اٹینڈنس کر دیتے ہیں ان دیٹ کیس. سو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے اٹینڈنس شیٹ ہے اور آج تاریخ ہے جی 20 سپٹمبر 2021 اور یہ سی سی کا ہے. اور اسی کے بعد ہم 20 کو پی ایل کی بھی کر لیتے ہیں. پہلے میں نے لاسٹ ویک اکٹھی کی، اس میں اٹینڈنس مارک کر دی تھی. اوکے، یہاں لے کے تو اس کو پھر ریپلیکیٹ کرتے ہیں. 401 محمد دانیال. یا چلے وہاں سے دیکھتے جاتے ہیں. آپ کے نام 15 لوگ ہیں، 9 لوگ آج مجھے ایکشن پڑھ رہے ہیں. تو لیٹ می چیک فرام اس کے کون کون ہے اور اس کے اٹینڈنس پہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے لگاتا جاتا ہوں. کسی کا نام اگر مس ہو تو آپ نے ہر کوئی اپنی اٹینڈنس چیک کر لے. 423 یہ لڑکا ہیں اور اس کے بعد 426 یہ ہے جی آفتاب، ان کی بھی پریزنٹ ہو گئی. ہبا بیٹا ان کا پازیٹیو ایج ہے. اس کے بعد خوشبو ہیں، خوشبو ہو گئی. اس کا عریش ہیں، دین محمد احسن منیر ہیں. محمد احسن منیر اکثر بول جاتا ہے اس کو کیا ہے. احسن کے بعد جی عثمان طارق ہیں. طارق کے بعد زین العابدین ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے سیمسٹر کے آخر میں یا مڈ ٹرم میں یہ نہیں کہنا کہ سر میں آیا تھا اور میری اٹینڈنس نہیں لگی. اگر آپ کلاس میں سو رہے ہیں جس وقت اٹینڈنس لگ رہی ہے، آپ کے سامنے میں ادھر او ڈی ایل پہ بھی آپ کے سامنے اٹینڈنس لگاتا ہوں، پہلے بھی اور اس سیمسٹر میں بھی، اور کلاس میں بھی آپ بچوں کو پتہ ہے کہ ایکسل کی شیٹ اوپن کر کے اسی پہ آپ کے سی پی ٹیسٹ کے کوئزز کے نمبر بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں اور اسی ایکسل کی شیٹ پہ آپ کی اٹینڈنس بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہے. تو آپ نے اگر نہیں لگی یا کوئی ایشو ہے تو آپ اسی دن اسی ٹائم اس کو کھول کے آپ بیٹھیں اور کریکٹ کرا لیں تاکہ آپ کو بعد میں ایشو نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو باقی او ڈی ایل میں آپ کے پاس وہ آپشن موجود ہے کہ آپ اپنے سی پی مارکس میں سے مارک وائوا دے کے مجھے اور پچھلے لسٹ کلاس کی اٹینڈنس اپڈیٹ کرا سکتے ہیں. سو زین پریزنٹ ہیں اور زین کے بعد نمرا غفور ہیں اور نمرا غفور کے بعد نمرا طاہر ہیں. نمرا طاہر از جی آر ناؤ اور آفتاب آئی تھنک سی آر ہیں جو میں نے آپ کا میسج پڑھا تھا آپ کے گروپ پہ. سر اپوزٹ سر وہ بی آر ہے جو نیا سر وہ نیا بن گیا ہے بوائز ریپرزینٹیٹیو نا، تو مطلب جی آر تو نہیں ہے، اب سی آر اور بوائز ریپرزینٹیٹیو ہے. وہ الگ اور ہے اور وائس ریپرزینٹیٹیو اور ہے.
جی سر سی آر مطلب میں ہوں اور اس لیے پہلے تو جی آر ہوتی تھی نا گرلز ریپرزینٹیٹیو تو اب بوائز ریپرزینٹیٹیو. رائٹ کلاس ریپرزینٹیٹیو ہوگا کلاس کا ٹاپر اور کلاس میں ٹاپر ہیں یس سر. ٹھیک ہے. تو بوائز ریپرزینٹیٹر جو ہیں وہ آفتاب کیونکہ ان کی سی جی پی اے بوائز میں زیادہ ہے تو وہ ہیں. اوکے یس سر. تھینک یو. اچھا جی زندہ طاہر کی اٹینڈنس بھی ہو گئی. ان کے بعد ہیں جی دانیال ان کی بھی ہو گئی. اس کے بعد شیزا بیٹا ہیں شیزا کی بھی ہو گئی. ان کے بعد سید سراج ہیں اور ظفر ہیں. آج دوسرے سید ایبسنٹ ہیں تو ڈیکسٹر جو ہے وہ آج نہیں آیا. اوکے جی محمد حسین ایبسنٹ. محمد مہد تو آج کیمپس میں بھی آیا ہوا تھا. ابھی مجھ سے ٹائم لے رہا تھا لیکن کلاس نہیں اس نے پڑھی. مہد ایبسنٹ ہیں. رضوان ایبسنٹ ہیں. مبین ایبسنٹ ہیں. غلام محی الدین ایبسنٹ ہیں. زینب بھی ایبسنٹ ہیں. طیب سید مصطفیٰ گوہر حسن. سو آپ اٹینڈنس پہ بچوں اپنی نظر رکھیں. جو بچوں کے بہت سارے ایز جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتا دیا تھا. پچھلے لیکچر میں آپ نے شہریار بھائی کا دیکھا تھا کہ ان کا اٹینڈنس کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا تھا کورس. تو ایز پر پالیسی جو یو ٹی کے رولز ہیں وہ فالو ہوں گے. اب آپ 5ویں سیمسٹر میں 3rd ایئر کے بچے ہو گئے ہو, سینئر ہیں آپ ماشاءاللہ. پہلے 2 سال آپ نے یونیورسٹی میں گزار دی ہیں تو اب اٹینڈنس میں ریلیکسیشن جو ہے وہ نہیں ملے گی کورس میں. میں یہ ایل ایم ایس آتے ہی ایل ایم ایس پہ اپڈیٹ کر دوں گا اور جن کی اٹینڈنس شارٹ ہوگی ان کا آٹومیٹک گریڈ ایف اور ڈبلیو ایف کے علاوہ گریڈ ہی نہیں آتا. یو ای ٹی کی اٹینڈنس پالیسی ہے آپ کی ریلیکسیشن بھی کچھ پرسنٹیج ہے جو کہ ویو آف کر سکتے ہیں چیئرمین اینڈ ڈین اینڈ وائس چانسلر. اور اس کے بعد جو سیمسٹر رولز ہیں وہ اویلیبل ہیں ایل ایم ایس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ آپ کی 60% سے نیچے آئی تھنک الاؤ ہی نہیں ہے. 60% سے نیچے 5% آئی تھنک چیئرمین کے پاس ہے. پھر ڈین اور پھر وائس چانسلر صاحب کی رائٹنگ پرمیشن سے آپ کا 15% تک جا سکتا ہے. تو اس سیمسٹر میں آپ کی جو اٹینڈنس مسڈ ہوگی تو آپ چیئرمین کے سائن کرائیں گے تو 70% تک آپ کو ریلیکس ہوگا. ڈین کے سگنیچر ہوں گے آپ کی درخواست پہ. ڈین جو یو ٹی لاہور میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو ہے 5% اور یعنی 65. اور پھر وائس چانسلر صاحب کے اگر آپ سگنیچر کرا لیں گے تو 60% تک آپ کا ویو آف ہو جائے گا ایز پر رولس. اس کے نیچے دیر از نو پروویژن ان رولس. اور جو 3rd اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے ان کے کورسز بھی کور کورسز ہوتے ہیں. چاہے آپ کو کورس کوئی پسند ہے یا نہیں پسند ہے, یا سی ایس کی ڈگری پسند ہے اور آئی ٹی کی پسند ہے اور سی ایس کی نہیں ہے, دیٹس اندر سینیریو. اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. آپ تیسرے سال میں ہیں تو آپ کو کورسز تو بیٹا پڑھنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کلاس میں جو ہے وہ اٹینڈ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی آپ کو پتہ ہے کہ کیمپس بھی اوپن ہے 2 سیشنز کے لیے. اس کے علاوہ جن بچوں کو کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ اسپیشل پرمیشن لے کے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ کی اور وارڈن کی, اور وہ نیٹ کی وجہ سے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں جیسے فاٹا فانا ہے یا ہمارے کیلاش ویلی اور پہاڑی علاقے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, ایسے علاقے جہاں پہ انٹرنیٹ کی کوریج نہیں ہے, نہ پی ٹی سی ایل کی اور نہ ہی یہ جو آپ کے موبائل نیٹ ورکس ہیں, اگر ان کی نہیں ہے اور آپ ایسے علاقے کے ریزیڈنٹ ہیں, آپ کے سی این آئی سی پہ ویب فارم پہ وہ ایڈریس ہے, تو آپ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن اور وارڈن کو ود پروفس آپ اپنا ہاسٹل اکاموڈیشن اویل کر سکتے ہیں فار اٹینڈنگ آن لائن کلاسز. ٹھیک ہے. تو اس لیے اٹینڈنس آپ بیٹا ضرور اس میں پڑھیں. کورسز ہیں آپ کے, چاہے میرے پاس ہو یا کوئی اور کورس ہو, لیکن میں نے آپ کو اس دفعہ بتایا کہ آپ کی اٹینڈنس پالیسی ایز پر رولس فالو ہوگی. تو کلاس میں ضرور آئیں. اور باقی آپ کلاس میں ایکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو لے کے سر چلنا ہے. میری اور اٹینڈنس ہوگی. کلاس کے آخر میں جو بچے جوائن کرتے ہیں لیکچر کے آخر میں ان کا میں مارکڈ وائوا لیا کروں گا. اگر آپ کلاس کے آخر میں جوائن کر رہے ہیں
تو آپ کو اپنی سی پی میں سے 1% وائوا دینا ہوگا، اور اگر وہ آپ نہیں کلیئر کریں گے تو آپ کا 0 ہو جائے گا. اس میں مارک سیکشنل 30 نمبر ہے، اور لیکچر ہمارے سر پاس. میری آفتاب آپ کی لگی ہے اٹینڈنس؟ اوکے سر 1 مارچ کا ٹائم ہو رہتا ہے تو اس لیے سر. جی تو اٹینڈنس آپ کی جو ہے مارک کر دی ہے. نماز ہاں آپ کی بیچ میں بریک بھی، اس سے پہلے بھی کلاس ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا بچوں اٹینڈنس کا تھا. اس کا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا یا تنگ کرنا نہیں ہے. اٹینڈنس کا مقصد یہ ہے، میرا بطور ٹیچر ٹاسک یہ ہے کہ آپ کو نالج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے، اور بلکہ سینئر گریڈ اسٹوڈنٹ سے تو سیکھنے کو بھی ملتا ہے. میوچول سیشن ہے، کچھ آپ مجھے سکھائیں گے اور کچھ آپ کو مجھ سے سیکھنے کو ملے گا یہ 16 ہفتوں کی سیٹنگ میں. تو یہ میری ٹاسک ہے. او ڈی ایل کی میں پرابلم سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس دفعہ سارا او ڈی ایل نہیں ہے. انشاءاللہ 8 ہفتے کیمپس پہ ہوں گے، تو اس میں انشاءاللہ ہم کورس بالکل پہلے کی طرح نہیں جائے گا جس میں 16 کے 16 ہفتے سارا کچھ آن لائن ہو جاتا تھا. اس دفعہ انشاءاللہ آدھا سیمیسٹر آپ کا کیمپس پہ ہوگا. تو میری کوشش ہے کہ ابھی سے آپ ریگولر رہیں، پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، تاکہ جب آپ کیمپس میں آئیں تو ہم کورس کو جو اس کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کریں. تو اسی لیے میں آپ سے تھوڑی سی سختی جو ہے اٹینڈنس میں کر رہا ہوں. یا میں آپ کے جب آپ کیمپس میں آئیں گے تو آپ کے سی پی ٹیسٹ لوں گا. اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ کو جو کورس ہے وہ زیادہ سے زیادہ جتنا نالج پاسبل ہے وہ آپ کو ٹرانسفر ہو سکے، اور آپ کا مقصد اور میرا پڑھانے کا مقصد پورا ہو سکے. ورنہ جتنے زیادہ میں آپ کے ٹیسٹ لوں گا مجھے اتنے زیادہ چیک کرنا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جتنا لینتھی آپ پیپر بنائیں یا جتنے زیادہ کوئزز اور سی پی ٹاسکس ہوں، ٹیچر کو بھی اتنا ہی کھپنا پڑتا ہے، اور اس میں ٹیچر کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. بچوں کا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کو آپ کی ٹاسک ہی پڑھنا ہے اس لیول میں. آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، نہ آپ جاب کرتے ہیں نہ کوئی. موسٹ آف یو وانٹ بی میرڈ، آپ سنگلز ہیں، کوئی فیملی رسپانسبلٹیز کڈس کی نہیں ہے. یو آر فری فرام ایوری تھنگ، اور یور پرائمری ٹاسک از ٹو اسٹڈی. تو اپنی پرائمری ٹاسک کو پورا کیجیے. تو یہی میری کوشش ہے. اس سیمیسٹر میں آپ 3rd ایئر کے بچے ہیں، سینئر گریڈ اسٹوڈنٹ ہیں، اور 4 کورسز پڑھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہو جائیں اس میں، اور اس میں پھر جو ڈسپلن نہیں ہوگا وہ ایز پر رولز اس کے ساتھ ہوگا، تاکہ وہ پھر اٹینڈنس شارٹ کی وجہ سے ان کا وڈراول ایف آ جاتا ہے. اگلی دفعہ پھر آئیں گے اور نیکسٹ ٹائم وہ کلاسز ایز پر یو ٹی لاہور رولز اٹینڈ کریں گے سارے، اور پھر کورس کو پاس کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ کے 3 یا 2 یا 3 یا 4 اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کا ہوگا تو اگلے آپ کے جو 4 سیمیسٹرز ہیں اس میں اس طرح کی چیز آپ رپیٹ نہیں کریں گے. اور اس میں آپ کا بیٹا فائدہ ہے. آپ کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا. جس طرح سے اسٹاف کے لیے سارے اسٹوڈنٹس کے اپنے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ڈسپلن کے لیے آپ کو جزا و سزا کا قانون ہے، اور آپ کی جزا سزا یہی ہے کہ آپ میں کمپٹیشن ہو، آپ محنت سے پڑھیں، اچھے گریڈز اچیو کریں. ٹیچر کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹاپ گریڈز آبٹین کریں. اور آپ کی کلاس اچھی ہے، بری نہیں ہے. آپ کے جو گریڈز آتے ہیں ماشاءاللہ وہ جو ٹاپ سلاٹس ہوتی ہیں اس میں آپ کی 1/4 1/3 کلاس کا جو سیکشن ہے وہ موجود ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی باٹم پہ بھی 1/3 چلا جاتا ہے، اور وہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ ہے. میری کوشش ہے کہ اس دفعہ آپ کی جو کلاس ہے وہ بی رینج کے اندر ہو. بی سے نیچے ایک بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہ جائے. تو بی سے اگر کوئی نیچے ہو تو وہ پھر ایف میں ہو سارے، ٹھیک ہے. میری کوشش ہے کہ آپ سب اچھے سے پڑھیں، اور ایز اے سینئر اسٹوڈنٹ رسپانسبل ہو کے کورسز کو لے کے چلیں فرام دا ویری فرسٹ ویک. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. اس تیسرے اور چوتھے سال میں بیٹا ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ پیپر کی رات پڑھے، اور 4 کورسز میں مائنرز میں ہو جائے گا. ایسے مائنر میں جو تھیوری کے کورس آتے ہیں دوستوں اس میں ایسا ممکن ہے، لیکن جو آپ کے کور کورسز ہیں اس میں پیپر کی رات پڑھ کے اگر آپ پاس ہو بھی جائیں تو آپ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کریں گے، ڈگری کے ساتھ بھی نہیں کریں گے. جو ایک دن کا پڑھا ہوتا ہے وہ بھولتا بھی ایک دن میں، ٹھیک ہے. اور جو آپ نے سیمیسٹر میں پڑھا ہوتا ہے وہ کم سے کم 20 سال 15 سے 20 سال آپ کے مائنڈ سے نہیں نکلتا. تو ایز آئی ریمبر دا بکس آئی اسٹڈیڈ ان مائی بی ایس، ٹھیک ہے. مجھے ابھی تک بکس یاد ہیں، کیونکہ اگر آپ نے پورے سیمیسٹر پڑھا ہوتا ہے آپ کو
ग्रेजुएट होने के कम से कम 20 साल बाद तक भी बुक्स आपके जहन में होती हैं, जिस राइटर की आपने किताब पढ़ी होती है, जो आपने पढ़ा होता है, और जो एक दिन में पढ़ा होता है। माइनर कोर्सेज कई ऐसे थे जो एक हफ्ते में पढ़ के एग्ज़ाम्स दिए, उसका पता भी नहीं है कि वो कौन सी बुक से थे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाइड फिज़िक्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के नाम से होती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 मुझे मेरे जो उस्ताद थे, अब वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमजद साहब, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने पढ़ाई थी। बुक का नाम मुझे याद है, ग्रॉब बर्नर्ड से हमने पढ़ी थी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स 2 जो थी, अप्लाइड फिज़िक्स जो आजकल नाम है BS में, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में मुझे कोई इतना याद नहीं है। बुक का नाम ज़रूर याद है, फ्लॉइड, और वो डॉक्टर जान थे फिज़िक्स डिपार्टमेंट के, डॉक्टर मोहम्मद जान, उन्होंने पढ़ाई थी। लेकिन वो कोई मुझे उसके कंटेंट्स नहीं अच्छी तरह से याद थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, बिकॉज के वो मैंने मेरी जो है उसमें थोड़ी वो थी कि मैंने 2 वीक्स में वो उसको उसकी तैयारी करके तो एग्ज़ाम्स दिए थे, तो आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो जो आपने वो जो सेमेस्टर पढ़ाई होती है चीज़, वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। और जो मेजर कोर्सेज होते हैं उसमें आपको चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आप पढ़ लें। और आप बच्चों के पास तो सहूलत भी काफ़ी ज़्यादा है, ओपन कोर्सवेयर के लेक्चर्स भी हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी उस्ताद से, यानी आप मुझसे सेटिस्फाई नहीं हैं कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा, तो 20 यूनिवर्सिटियों के लेक्चर आपके पास ऑनलाइन हैं। अगर आपने नॉलेज ऑब्टेन करना हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इन आवर टाइम्स देयर वाज नो इंटरनेट, ठीक है, 50 रुपये पर आवर हुआ करता था, और उस वक्त के 50 रुपये, ठीक है, जब 1 रुपये का भी नोट हुआ करता था, 2 रुपये का भी नोट होता था, उस टाइम के 50 रुपीज़ पर आवर होता था इंटरनेट एट दैट टाइम। सो वी डोंट हैव, और वो इंटरनेट सिर्फ केबीज में चलता था, मोडेम्स के थ्रू, 32K का, 16K का, और सबसे अच्छा जो मोडेम होता था वो 56 kbps का होता था, और V.92, और वो मुझे याद है 6-7-8 हज़ार था, तो सिर्फ वो मोडेम था। V.92 सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता था, और वो जिस दोस्त के घर लगा होता था, तो अगर एग्ज़ाम्स में कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो उस पर करते थे, और आपस में एक दूसरे को फाइल भेजनी है तो हाइपर टर्मिनल, टेलीफोन से टेलीफोन पे कॉल मिला के हाइपर टर्मिनल पे ज़रा अच्छा डेटा रेट आता था, उस पर हम आपस में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है करते थे। फ्लैश ड्राइव्स भी नहीं थी, फ्लॉपी ड्राइव जितना डेटा होता था, ठीक है, 1.44 मेगाबाइट्स की एक फ्लॉपी होती थी, उसी के अंदर ही आपने अपना सारा कुछ ट्रांसफ़र करना होता था। दोज वर द टाइम्स। सो आपके पास तो 1 क्लिक के ऊपर गूगल भी है, उस टाइम गूगल भी नहीं था, और ऑनलाइन सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो आपको अपनी एफ़र्ट करना चाहिए तीसरे और चौथे साल में। मैं ये नहीं कहता हर कोर्स में कर लें, कोर्स को अच्छे ग्रेड लें हर कोर्स में, और फिर एफ़र्ट आप करें जहाँ पे आप एक्सेल करना चाहते हैं, जिस फील्ड में FYP करना चाहते हैं, आगे जॉब करना चाहते हैं, IT में, डेवलपमेंट में, वेब में, तो आप वहाँ पे अपनी एफ़र्ट को पुट कर सकते हैं। ओके जी, तो ये हो गई जी मेरी थोड़ी सी काफ़ी लंबी गुफ्तगू मैंने की आपसे, 10 मिनट की। रीज़न थी कि काफ़ी सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं। आपकी 24 की क्लास है, तो 9 के करीब बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हुआ, क्योंकि आपका ये वाला जो सेमेस्टर है, जैसे मैंने कहा कि आधा ऑन कैंपस होगा, तो आप अभी इसको पढ़ते रहें अच्छे से, ताकि जब आप कैंपस पे आएँ और आपके CT टेस्ट हों, क्विज़ेज़ हों, तो आप अच्छा ग्रेड इसमें स्कोर कर सकें। ये मेरी ख्वाहिश है। एनीवेज़ जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं यहाँ पे इस चैनल में मीटिंग को एंड करूँगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर स्टार्ट करूँगा।